حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمودے نے کہ سانو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان دے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا، جدے وچ آپ نے رمضان دے فضائل اور مسائل بیان فرمائے۔ انہاں چوں ایک یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس دے روزے نو فرض قرار دیتا اور اس دی رات دے قیام نو نفل قرار دیتا۔ میں کل دسیا سی کہ رات دا قیام اس نو اج کل اسی تراویح کہنے ہیں۔ یہ لفظ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تے نہیں آیا، لیکن بعد دے لوگوں نے یہ لفظ استعمال کیتا تراویح۔ آپ نے تے رات دا قیام ہی کیا ہے۔ اصل گل یہ ہے کہ رات دے قیام دے ہور بھی کئی نام ہیں، مثلا انہوں تہجد بھی کہہ لیا جاتا ہے۔ کدوں جدوں یہ صبح اٹھ کے پڑھیا جائے رات دا قیام، اگر صبح اٹھ کے کیتا جاوے، صبح نہ کہو آخر رات، انہوں پھر تہجد کہہ لیندے ہیں۔ اگر شروع دے اندر کیا پڑھیا جاوے یعنی سون تو پہلے، پھر انہوں تراویح کہہ لیا جاتا ہے۔ انہوں رات دی نماز بھی کہندے نے، رات دا قیام بھی کہندے نے، انہوں وطر بھی کہندے نے۔ وطر بھی عشاء تو لے کے صبح تک جڑی نماز پڑھی جاوے، عشاء تو بعد، عشاء دی ادائیگی تو بعد تے صبح دے طلوع ہون تو پہلے جڑی نماز پڑھی جاوے انہوں وطر بھی کہندے نے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وطر دا معنی ہے طاق۔ یہ طاق نماز ہے۔ باقی نمازاں دو دو کر کے نے ساریاں، لیکن یہ نماز جڑی ہے نا رات دی عشاء دے پڑھن تو بعد تے صبح دے طلوع ہون تو پہلے انہوں طاق پڑھنا چاہیے، یعنی 3 پڑھ لے یا 5 پڑھ لے یا 7 یا 9 یا 11 یا 13 جتنیاں بھی پڑھنیاں ہون وہ طاق پڑھنیاں نے۔ اس واسطے انہوں رات دی نماز نو وطر بھی کہہ لیندے نے۔ ایکو نماز دے کئی نام ہیں، او دے مختلف اوصاف دے لحاظ نال۔ رات دے آخر چ پڑھیے تے تہجد، کیونکہ تہجد دا معنی ہے نیند چھوڑنا، نیند تو اٹھنا، یہ تہجد دا معنی ہے۔ تے جے سو کے اٹھاں گے پھر اینوں تہجد کہہ لو۔ اور اگر یہ رکعتاں دا لحاظ رکھو تو یہ رکعتاں نے طاق، تے طاق نو عربی زبان چ وطر کہندے نے، اس واسطے اینوں وطر کہہ لو۔ جے رمضان المبارک دے اندر ہوئے تے عشاء تو فوراً بعد پڑھ لئیے تے پھر اینوں تراویح کہہ لیندے نے۔ یہ مختلف نام نے۔ یہ چونکہ نفل نماز ہے، اس واسطے اس دی رکعات دی کوئی تعداد متعین نہیں کہ اینیاں ہی پڑھنیاں نے، نہ اس تو گھٹ نہ اس تو ود، کیونکہ کسی بھی نفل نماز دی رکعتاں دی تعداد متعین نہیں ہوتی، گھٹ تو گھٹ 10 دتی جاندی ہے، باقی جنیاں کوئی مرضی پڑھے۔ اسی طرح یہ بھی رات دی نماز یا تہجد یا وطر، یہ کوئی تعداد متعین نہیں، 3 تو لے کے جتھے تک مرضی پڑھے لیکن طاق پڑھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین تو یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا جدوں کسی آدمی نو جاگ آوے رات نو تے وہ اٹھ کے نماز پڑھے، فرمایا 2 کر کے پڑھدا رہے، 2 پڑھ لئیاں، پھر دیکھیا ٹائم ہے اجے، پھر اور 2 پڑھ لئیاں، پھر دیکھیا ٹائم ہے اور 2 پڑھ لئیاں، ایویں پڑھدا جاوے جدوں تک ٹائم دی گنجائش ہے۔
تے جدوں صبح کا خطرہ ہوئے کہ صبح طلوع ہون لگی ہے تے پھر ایک رکعت پڑھ لوے آخر یہ جنیاں بھی ہو جان طاق بن جان گیا. ظاہر ہے جے 2 پڑھیاں سی پھر 1 پڑھی 3 ہو گئی ہیں، جے 4 پڑھیاں سی 1 پڑھی پھر 5 ہو گئی ہیں. اس طرح کر کے یہ طاق تعداد کرنی ہے یہ. اس واسطے کیا جاتا کہ تہجد دی کوئی تعداد متعین نہیں، کنیاں پڑھنیاں جنہ ٹائم ہوئے وہ دے حساب نال پڑھ لے. اسی طرح تراویح یہ بھی کوئی تعداد اس طرح متعین نہیں کہ جے اس تو گھٹ ہون تو پھر بھی جائز نہیں، جے زائد ہون تو پھر بھی جائز نہیں. ہاں اتنا ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور تے رات نو 11 رکعتاں پڑھیا کرتے سن نفل عموماً. لہٰذا گھٹ تو گھٹ تعداد پھر اس نماز دی ہے 11. ایک گھٹ تو گھٹ ہے. آپ لمبیاں پڑھتے سن تو ظاہر ہے لمبی نماز وہ پھر رکعتاں دی تعداد گھٹ جائے گی. لمبے قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ. اگر کوئی شخص ایڈا لمبا رکوع سجدہ قیام نہ کر سکے وہ تعداد زیادہ بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. رمضان دے اندر تراویح دا بھی یہو حساب ہے کہ یہ بھی کم از کم 11، جس طرح کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا میں کل دسیا سی عمل کہ آپ اپنے حجرے دے اندر نماز پڑھتے سن تو کچھ اچھی آواز دے نال. یہ نفل نماز اگر رات نو تہجد پڑھو تو یہ سنت ہے کچھ اچھی آواز دے نال پڑھو. تھوڑی جی آواز اچھی ہوئے پتہ لگے کہ کوئی بندہ نماز پڑھتا پیا ہے، کوئی وچ نہ بجے، کوئی اگوں نہ لنگے، ہنیرا ہوندا ہے نا، کوئی ٹکرا نہ جائے. آپ کچھ اچھی پڑھتے سن کہ چند لوگوں نے وہ آواز سنی تو وہ پیچھے کھڑے ہو گئے، انہوں نے صف بنا لے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں 11 رکعتاں پڑھا دیتی ہیں. اسی طرح پھر اگلے دن ہور لوگوں کو پتہ لگیا تو وہ بھی آ کے کھڑے ہو گئے نال. پھر مزید تعداد بڑھ گئی لوگوں کی، لیکن پڑھائیاں آپ نے 11. اسی طرح تیسری رات اس کو بھی ذوق زیادہ ہو گئے، مسجد بھر گئی، آپ نے پھر بھی 11 رکعتاں پڑھائیاں. چوتھے دن جدوں لوگ بہت ہی زیادہ ہو گئے حتیٰ کہ مسجد وچ پورے نہیں سی آندے، پھر آپ نے یہ سلسلہ روک دیتا. فرمایا مینوں خطرہ ہے کہ تواڈے تے یہ نماز فرض نہ کر دیتی جائے، اس واسطے پھر آپ نے اس تو علاوہ نہیں پڑھائیاں. گویا نفل دی نماز با جماعت بھی ہو سکتی ہے، وہ نفل تراویح ہوئے، تہجد ہوئے، کوئی اور نفل نماز ہوئے. تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 دن 11 رکعتاں پڑھائیاں. یہ مطلب یہ ہے کہ رمضان دے اندر کم از کم 11 رکعتاں پڑھنیاں چاہیے نے ایک سپارے چ. لیکن یہ کم از کم دی حد ہے، کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو منع نہیں. اگر کوئی ایک سپارے وچ 11 رکعتاں پڑھے تو تھکدا ہے تو چلو وہ 11 دی بجائے بہتیاں پڑھ لے، زیادہ پڑھ لے، کوئی منع نہیں. کیونکہ یہ نماز نفل ہے، نفل دے وچ گھٹ تے کچھ متعین ہو سکتا ہے، زیادہ نہیں متعین ہوتا. اس واسطے زیادہ بھی لوگ پڑھ لیندے سن. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں لوگوں پابند کیتا کہ ایک امام دے پیچھے پڑھو، کیونکہ وہ مختلف اماموں دے پیچھے پڑھتے سن، 4 بندے اوتھے، 5 بندے اوتھے، 7 اوتھے، اس طرح آوازاں ٹکراؤندیاں سی آپس تے ویسے بھی یہ بد نظمی دی ذیل چاہتا ہے کہ کئی جگہ جماعت ہو رہی ہوگی. حضرت عمر نے فرمایا بھی ہوں اگر حافظ گھٹ گئے نا تو پھر ایک حافظ اگے کر لو تو باقی پیچھے پڑھو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جدوں مقرر کیتا پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے پھر انہوں بھی 11 رکعتاں دا حکم دیتا کہ 11 رکعتاں انہوں پڑھاؤ۔ اس تو بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس نماز دی کٹ تو کٹ تعداد 11 رکعت ہے، باقی نہیں زیادہ وہ جنیاں بھی پڑھے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہوگا کہ جدوں حضرت ابی بن کعب 4 رکعتاں تو بعد وقفہ کر دے نا، یعنی ٹھہر جاندے، 4 رکعتاں پڑھیاں 2 کر کے، پھر وقفہ کر لیا 15 منٹ دا وقفہ 20 منٹ دا وقفہ مثلا، تے لوگ اپنے طور تے کھڑو کے پڑھن لگ پیندے اپنے طور تے، ظاہر ہے پھر تعداد زیادہ ہو گئی نا، جماعت نال تے 11 ہوئیاں لیکن اپنے طور تے پڑھیاں زیادہ ہو گئی۔ یہ بات بھی موطا دے اندر لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عمر نے 11 رکعتاں دا حکم دیتا سی تے لوگ زیادہ پڑھ لیندے سن، 20 پڑھ لیندے مثلا۔ اس واسطے اگر کوئی 20 رکعتاں بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ ویسے تو یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھو، 10 پڑھ لئیاں، ایک اور پڑھ لو، یہ ہو گئیاں 11۔ اگر کوئی امام نے 2 پڑھا کے وقفہ کر لیا، وہ اٹھ کے 2 اور پڑھ لے، ہر 2 تو بعد 2 مثلا پڑھی جاوے تو 20 بن جان گیا ہے، کوئی حرج نہیں، یہ بھی جائز ہے۔ بلکہ پھر کافی جگہ یہ رواج پی گیا بہتیاں رکعتاں دا، کیوں کہ 11 دے وچ سپارہ پڑھنا ذرا اوکھا ہے، اوکھے دا مطلب کہ یہ لمبا قیام ہو جاتا ہے، تو وہ پھر لمبا قیام بسا اوقات برداشت نہیں ہوتا بعض لوگوں نے، اس واسطے انہوں نے بجائے 11 دینا 20 شروع کر لئیاں، وطر تو علاوہ 20 پڑھ لئیاں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی جھگڑے والی گل نہیں۔ جڑا بندہ 11 پڑھے لیکن سپارہ پورا کر لے 11 رکعتاں تو ٹھیک ہے، انہیں بھی سنت ادا کر دیتی، تے جڑا شخص 20 منٹ سپارہ پورا کرے تو کوئی حرج نہیں، 20 منٹ سپارہ پورا کر لے۔ یہ نہ ہوئے کہ جان چھڈاؤن لئی سپارہ تے ہوئے 20 وچ پورا تے او 8 پڑھ کے باہر نکل جائے جی نبی علیہ السلام دی سنت اینی ہے، نہیں، آپ دی سنت کم از کم ایک سپارہ تو ہے سی نا رات دی نماز، اس واسطے ایک سپارہ سنے یا پڑھے۔ اے نہ ہوئے کہ جس مسجد وچوں تراوی پڑھن گیا ہے اوتھے 20 وچوں سپارہ پورا کر دینے تے او پھر 8 یا 10 پڑھ کے باہر نکلے آوے کبھی نہیں جی بس پوریاں ہو گئی ہیں، نہیں، یہ تے ادھا سپارہ ہویا آجے۔ یعنی رکعتاں دی تعداد دی اہمیت نہیں، یہ ہے کہ کم از کم رمضان دے اندر قرآن مجید مکمل ہو جانا چاہیے۔ اس واسطے یہ کوئی جھگڑے والی بات نہیں جیڑی عام طور دے اوپر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ 8 پڑھنی ہے کہ 20 پڑھنی ہے، سپارہ پورا ہونا چاہیے، چونکہ اللہ کے رسول 11 بھی سپارہ پورا کرتے سی، اس واسطے اس نو بہتر کیا جائے گا، اس نو بہتر کہ بہتر یہ ہے کہ 11 رکعتاں دے اندر سپارہ پورا کیتا جائے۔ لیکن اگر کوئی لمبا قیام نہ کر سکے، کیونکہ صحابہ کرام ٹھہر ٹھہر کے پڑھ لے سے، اسی جو ہمیں ٹھہر کے پڑھیے نا تو پھر سانو ذرا مشکل پیش آئے گی اتنی دیر کھڑے ہونا، اس واسطے اگر زیادہ کر لے کوئی رکعتاں زیادہ کر لے لیکن سپارہ پورا کر لے تو کوئی حرج نہیں، یہ بھی جائز ہے۔ اج کل تو یہ بھی کر لیا نا کہ پڑھتے بھی تیز نے تو پھر پڑھتے بھی نے، جے تیز ہی پڑھنا تو پھر تیز پڑھ کے تو 11 وچ بھی سپارہ پورا ہو سکتا ہے، وہ تو ٹھہر کے پڑھن دی وجہ نال لوگوں نے رکعتاں زیادہ کیتیاں سی۔ تو بہر صورت رات دی نماز جس نو تراوی کیا جائے گا، اگر وہ رمضان دے اندر ہے اور عشاء تو فوراً بعد ہے، یا تہجد کیا جائے گا اگر وہ صبح اٹھ کے پڑھی جائے، یا انہوں وطر کیا جائے گا کیونکہ طاق ہے۔
یہ نماز پڑھنی سنت مؤکدہ ہے، یعنی ہمیشہ واسطے آپ نے اس تے پابندی کی تھی، یہ سستی نہ کرے بندہ۔ جیڑی سنت مؤکدہ ہوندی نا، جیڑی آپ نے پابندی کی تھی ہمیشہ، وہ بن جاندی ہے پھر فرض طرح، واجب طرح، واجب تو نہیں بنتی، واجب طرح بن جاندی ہے۔ وہ دی پابندی کرنی چاہیے۔ ہاں کدی کسی عذر دی بنا تے بندہ چھڑ دے تے خیر ہے، مثلا کدی بیمار ہو گیا نہیں پڑھ سکیا تے چلو کوئی بات نہیں، رہ گئی، یا سفر دے اندر ہے، سفر دی وجہ دے نال رہ گئی، یا کوئی انتہائی شدید مصروفیت کدی کدائی کوئی ہوئے، ہمیشہ نہیں کدی کدائی، تے ایدے وچ تے گنجائش ہے چھڈن دی۔ ویسے سنت مؤکدہ نو چھڈنا نہیں چاہیے، جویں ظہر دیاں پہلیاں بعد دیاں سنتاں، مغرب دیاں بعد دیاں، عشاء دیاں بعد دیاں، صبح دیاں پہلیاں، جویں یہ رکھتاں نے نا، یہ 12 رکھتاں، یہ چھڈنیاں نہیں چاہیے، ہمیشہ پابندی نال پڑھنیاں چاہیے نے۔ کسی عذر نال چھڑ دے تے کوئی حرج نہیں، مثلا کتے بیمار ہو گیا نہیں پڑھ سکتا، یا مسافر ہے، یا کوئی شدید مصروفیت پیش آ گئی، ان صورتوں میں ترک ہو سکتا ہے، ورنہ سنت مؤکدہ دی پابندی ضروری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔